بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، دنیا آئیڈیل لائف نہیں، یہ سب کا امتحان ہو رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ کسی کے پاس پیسے نہیں، کسی کے پاس صحت نہیں، کسی کے پاس خوبصورت رشتے نہیں، مگر ایک دن آئے گا جب آپ سے اس امتحان کا پیپر چھین لیا جائے گا، یعنی ہمیں موت آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے، تو اپنا حساب پڑھ لے، یہ سب کچھ تیرا اپنا کیا ہوا ہے۔ کچھ خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کے پیپر اچھے ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، اور کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جن کے پیپر برے ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں اپنی مرضی کی زندگی گزارو اور مزے کرو۔ اللہ کی قسم، اس دنیا میں کوئی بھی اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا مالک ہو، قارون کے خزانہ ہو، تب بھی آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ دنیا ہی اس طرح تخلیق کی گئی ہے کہ آپ کی مرضی ٹوٹتی رہے گی۔ مرضی کی زندگی دنیا میں نہیں، آخرت میں ہوگی، جنت کی صورت میں، جہاں بڑھاپا ختم، بیماری ختم، فقیری ختم، غم ختم، ہر طرح کا دکھ ختم، یہاں تک کہ نیند بھی ختم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں کوئی پھل پیش کیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو ابھی کھایا تھا، مگر جب وہ کھائیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ پھل تو مختلف ہے، وہ دیکھنے میں اس جیسا تھا مگر ذائقہ ویسا نہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جنتی جوڑا جنت کے اپنے محل میں بیٹھے ہوں گے تو دروازے پہ دستک ہوگی، ایک خدمت گار دروازہ کھولے گا تو سامنے ایک فرشتہ بڑا سا تھال لیے کھڑا ہوگا، تھال پر ایک خوبصورت سا رومال ڈالا ہوگا۔ وہ فرشتہ اس خدمت گار سے کہے گا کہ اس محل کے مالک سے میرے اندر آنے کی اجازت مانگو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ بھی جنتی کی اجازت مانگے گا۔ ایسی عزت ملے گی جنت میں۔ تو جب اس فرشتے کو اجازت ملے گی تو وہ اس جنتی کے سامنے لا کر تھال رکھے گا اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، اور جب وہ اس تھال سے رومال اٹھائے گا تو کہے گا کہ یہ تو جنت کا پھل ہے جسے میں نے ابھی ابھی کھایا ہے۔ فرشتہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ ذرا اسے تھوڑا سا چکھیں۔ تو جیسے ہی وہ اس پھل کو چکھیں گے تو اس پھل میں ہر اس پھل کا ذائقہ ہوگا جو اس کی جنت میں موجود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی کہ اے میرے بندے، یہ اس پھل کے متشابہ تھا، مگر یہ وہ پھل نہیں جو تم کہہ رہے تھے۔ جنت میں نہ بڑھاپا، نہ بیماری، نہ پسینہ، نہ ہی گندگی، خوشبو ہی خوشبو، ہر طرف روشنی، چمک، پاکیزگی، خوشیاں اور سکون ہوگا۔ کسی بھی چیز کی فکر نہ ہوگی۔ دنیا کی وہ عورت جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلی، جنت میں جا کر حوروں سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ جنت کی حور اگر اپنی انگلی سورج کو دکھا دے تو اس کے سامنے سورج کی روشنی ایسے غائب ہو جائے گی جیسے دن کے وقت ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو 70 گنا زیادہ حسین ایمان والی عورت کا حسن و جمال کیسا ہوگا؟ اور پھر وہ کبھی ڈھلے گا بھی نہیں۔ لباس ایسا جو کبھی پرانا یا میلا نہ ہوگا، ہمیشہ نیو اور خوشبودار رہے گا۔ جنت کے محلات سونا چاندی اور ہیرے موتیوں سے بنے ہوں گے، تو سوچیں کہ زیورات کیسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت ایسی ہے جسے کوئی انسان سوچ نہیں سکتا کہ وہاں کی لائف کتنی لگژری ہوگی، اور پھر وہ نعمتیں کبھی نہ ختم ہوں گی، کبھی موت نہ آئے گی، اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ہوگا۔ اس کے بعد کوئی امتحان نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، صرف اور صرف خوشیاں، آرام، سکون، محبت، پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی محبت جس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کمانے کے لیے پوری جان لگا دو اور جہنم سے بچنے کے لیے پوری جان لگا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے لیے نہیں فرمایا کہ پوری جان لگا دو۔ ہم کتنے بے وقوف ہیں کہ دنیا کمانے کے لیے اپنی پوری جان لگا دیتے ہیں اور آخرت کی ہمیں فکر ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کے لیے تیزی سے آؤ، یعنی سب کام چھوڑ دو، جیسے ہی نماز کا وقت ہو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو، سب کام چھوڑ دو۔ جنت حاصل کرنے کے لیے، اپنی بخشش حاصل کرنے کے لیے
زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو، شیطان کا مقابلہ کرو، اور اگر اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے مقابلہ کرنا ہی ہے تو نیک اعمال کرنے میں مقابلہ کرو، مگر یہ بھی یاد رکھنا کہ ہرگز اپنی نیکیوں کو بڑا نہ جاننا، اس سے بھی نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو اور نماز قائم کرو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو ہنستا مسکراتا اور آباد رکھے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ رابعہ عثمان کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔